السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس پاک ہستی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام اور شیر خدا کا زبان ہونا چاہیے، کیونکہ میری زبان میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں اس آقا دو جہان کے بارے میں کوئی بات کر سکوں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل جو میڈیا پہ فرانس میں ایک گستاخ رسول نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، ہم اس گستاخ کے بارے میں اور اس کے اقدام کے بارے میں شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس گستاخ رسول کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آقا دو جہان کو میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نور سے تخلیق کیا ہے، اور اس گستاخ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ کو ان پیارے نام سے پکارتے تھے: یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مزمل، یا طٰہٰ، یا یاسین۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ اگر آپ اسی قرآن مجید میں دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو پکار کے بتایا اور اس کے نام سے پکارا: یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ہارون۔ مطلب جتنی بھی پیغمبر ہے اس کو اس کے نام سے پکارا ہے، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، مطلب سب کو ان کے نام سے پکارا ہے۔ اور ایون ایک پاک ہستی جس کا نام بی بی مریم ہے، اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو بھی نام سے پکارا ہے۔ اور صرف میرا آقا دو جہان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو لقب تھے اس لقب سے پکارتے تھے۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے پیارے بھائیوں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ایام آیا اس دنیا میں تو 3 دن تک حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اس میں جرت نہیں تھی کہ وہ آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امانت لے لے۔ لیکن تیسری دن جب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے پاؤں کو بوسہ دے کے اور پلوں کو جوڑ کے کہا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور جنتوں کے لیے آپ کے لیے سجائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ تب جا کے حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ تو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا دو کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دروازے پہ کوئی فرشتہ آتا ہے، کوئی بھی مخلوق آتا ہے آسمانی، تو وہ بغیر اجازت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو یہ گستاخ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں اس گستاخ کے بارے میں تمام حکومت اور تمام مسلم جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خدا را سارے مل کے اس گستاخ کے بارے میں، اس
मलऊन के बारे में सारे इकट्ठे हो जाओ और एहतिजाज करो और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कर दो कि ताकि क़यामत तक फिर कोई गुस्ताख रसूल ऐसे गुस्ताखी ना कर सके। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जाग उठो और आज अपने पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गुस्ताख को लाजमी सज़ा दो ताकि क़यामत तक फिर आइंदा कोई भी ऐसे बेनस्ल कोई भी ऐसे मालून दोबारा पैदा ना हो और हमारे आका दो जहान के बारे में ऐसी गुस्ताखी ना कर सकें। मैं तमाम सुनने वाले और देखने वालों से आखिरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये चैनल जो है मैंने एक गरीब बच्चों के लिए बनाया है जो जिसको ब्लड कैंसर हो, मैंने उनके लिए इक़दाम उठाया हुआ है। मैं आप सबको आका दो जहान का वास्ता देता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि उस मलऊन और उस बेनस्ल इंसान को ये वीडियो मिले और ये पैगाम मिले ताकि आइंदा फिर ये गुस्ताखी ना कर सके। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने हबीब के सदक़े हमारे सारी उम्मत मुस्लिमा को कामयाबी और तरक्कियाँ दे और उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।